اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حافظ محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈسکور لائف۔ ناظرین اکرام، یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر وہ چیز پیدا کی جس سے نوع انسان بآسانی زندگی گزار سکیں اور آنے والی نسلیں اچھی طرح بڑھ سکیں۔ لیکن ناظرین اکرام، اکثر ہمارے دماغ ہم سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا۔ یہ سوال ہمیں اکثر پریشان کر دیتا ہے۔ یہ سوال پچھلی کئی دہائیوں سے الجھن میں ڈالے ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کئی لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آج سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا۔ دوستو، اس سوال پر آج ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اسی سوال سے جڑی کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کچھ سائنسدان، عیسائی اور مختلف لوگوں کے مطابق زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے یہاں شیاطین کو پھینکا گیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو پہلے اسے جنت میں اتارا گیا اور سب فرشتوں سے کہا گیا کہ اس کو سجدہ کریں، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اسے زمین پر پھینک دیا گیا اور ہزاروں سالوں سے وہ روتا رہا اور اپنی زندگی کی قیامت تک مہلت مانگی۔ شیاطین وہ زمین پر ہزاروں سال پہلے سے تھے اور دنگا فساد کرتے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی گئی جس نے شیطانوں کے ساتھ جنگ عظیم کی۔ اس کے بعد شیطانوں کا بسیرا صرف اور صرف جزیرے اور دریا اور سمندر ہیں۔ ناظرین اکرام، کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں ڈائنوسارز رہتے تھے، جو کہ انسانوں کی پیدائش سے ہی ان کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہاں انسانوں سے ہی ملتے جلتے کچھ لوگ آباد تھے۔ مختلف جگہوں سے ملنے والے شواہد اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ زمین خلائی مخلوق کا مرکز تھی جو پہلی قوموں کی طرح تباہ ہو گئی تھی۔ ناظرین اکرام، پہلی دو تھیوریز تو سچ ہیں، لیکن باقی کی تھیوریز کے کوئی بھی شواہد نہیں ملتے۔ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں جو اپنے اپنے نظریات پیش کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک کے اندر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے صرف پانی تھا اور کسی بھی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا اور کسی چیز کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ سوال کیا کرتے تھے تو ان کے جواب کچھ یوں تھے۔ اس بارے میں ابو رزین اوکیلی سے روایت ہے کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیے کہ اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے کچھ اور، عرش پانی کے اوپر تھا، اور اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ لکھ، اور اس طرح تمام انسان مخلوقات کے دنیا میں آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ان کی تقدیر لکھ دی گئی تھی اور لوح محفوظ میں محفوظ کر دی گئی تھی۔ بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا، ہم آپ سے کچھ علم لینے آئے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا اور سب کچھ قلم سے لکھ کر لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ دنیا کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے کو مٹی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعے کے مبارک دن کو عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ ایسے یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے، اور ایسے ہی اللہ ایک دن دنیا کا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی تھی ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔